جی السلام علیکم حاضرین، میں ہوں سید محسن رضا اور اپنے ڈیجیٹل چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خبریں بڑی گرما گرم تازہ نئی خبریں آ رہی ہیں، اس لیے میں آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا آیا ہے۔ حبس زدہ ماحول کے اندر اس طرح کی ٹھنڈی ہوا آنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے تحریک انصاف کے لیے، یوں کہہ لیں کہ امید کی کرن ہے، یا گھٹن کے ماحول میں ایک اچھی خبر بہرحال تحریک انصاف کے لیے بھی آ گئی ہے۔ وہ خبر آپ سے ضرور شیئر کروں گا، وہ کیا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے آگے۔ دوسرا، ایک پوری کی پوری پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو اٹھا کر، اچھا آپ یہ تو سنتے آئے تھے کہ سیاسی جماعت کو ڈی لسٹ کر دیا گیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ آپ پہلی بار سنیں گے کہ ایک پوری سیاسی جماعت ہے، ان کو اٹھا کر ایک ہی منٹ کے اندر ایک ہی وقت میں انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، پوری کی پوری پولیٹیکل پارٹی کو۔ خیر یہ کون سی سیاسی جماعت ہے اور کیوں انہیں جیل میں ڈالا گیا اور اس کے پیچھے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور تیسری امپورٹنٹ بات ہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی اختلافات تھے، جن کے بارے میں پہلے آپ ریومر سن رہے تھے یا پتہ چل رہا تھا کہ شاید کوئی معاملات چل رہے ہیں پیچھے، وہ آج کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ اختلافات کیا تھے، ان لوگوں میں کیا وجہ اصل بنی، اور یہ کیا چیزیں اب چل رہی ہیں آئندہ جو ان کی پولیٹیکل کمپین ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی، اور وہ بھی اس طرح کے ماحول کے اندر جو کمپین انہوں نے چلانی ہے، اس پر یہ اختلافات اور یہ بیان بازیاں جو ہیں وہ کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہیں، آج ان پر بھی بات کریں گے۔ ابتدا کرتے ہیں اس اچھی خبر سے جو میں نے کہا کہ تحریک انصاف کے لیے گڈ نیوز ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان الیکشن کمیشن نے آج پولیٹیکل پارٹیز کی ایک لسٹ جاری کر دی ہے۔ کچھ پارٹیوں، آپ نے سنا تھا کہ کچھ دن پہلے انہیں ڈی لسٹ کر دیا گیا تھا کچھ پارٹیوں کو، وہ انٹر پارٹی الیکشن کی وجہ سے بھی کچھ ہوا تھا اور بڑے معاملات تھے جس کی وجہ سے انہیں ڈی لسٹ کیا گیا۔ اچھا، اس میں بڑی بڑی مزیدار پارٹیاں تھیں، کئی تو ایسی پارٹیاں تھیں جن کا مجھے نام بھی نہیں، مطلب نام ہی میں نے تو خیر پہلی بار سنا تھا۔ ویسے بھی کوئی بھی شاید ایسا بندہ نہیں ہے جو 175 پارٹیاں اور ان کے نام سارے کسی کو یاد ہوں، لیکن کچھ تو ایسی انہونی اور عجیب و غریب پارٹیاں تھیں، تو وہ میں نے بہرحال ان ساری پارٹیز میں سے ایک پارٹی کا نام سنا تھا، جو جواد احمد جاز صاحب جو سنگر ہیں، ان کی جو پارٹی ہے پاکستان برابری پارٹی کا ان کا نام ہے، تو اس کا بہرحال میں نے نام سنا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے کسی پارٹی کا نام نہیں سنا ہوا تھا۔ تو یہ ساری کی ساری پارٹی جو ہیں جو ڈی لسٹ ہوئی ہیں۔ بہرحال آج الیکشن کمیشن نے جو رجسٹرڈ پارٹیز کی ایک لسٹ جاری کی ہے، اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے اس کا بھی نام ہے، یعنی اب پاکستان الیکشن کمیشن میں جو رجسٹرڈ پارٹیز ہیں تحریک انصاف ان میں رجسٹرڈ پارٹیز کے اندر موجود ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر رجسٹرڈ پارٹی کے اندر موجود ہے؟ تو بالکل یہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہے انہوں نے بلے کا نشان تو واپس لے لیا پاکستان تحریک انصاف سے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو بین نہیں کیا، پارٹی بین نہیں ہوئی تھی، صرف بلے کا نشان لے لیا گیا تھا۔ آج ایک انصار عباسی صاحب جو ہے انہوں نے بھی ایک اس میں رپورٹ پبلش کی ہے، اور انہوں نے بھی بالکل یہی اسی اینگل پہ بات کی ہے، یہی نقطہ اٹھایا جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اگر تو پولیٹیکل پارٹی بین نہیں ہوئی ہے، صرف ان سے نشان دیا گیا ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ اس نشان پر انہیں ووٹ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس پارٹی کے نام کے ساتھ یا اس پارٹی کی پہچان کے ساتھ الیکشن میں جایا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ لکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ امیدوار ہیں اور ان کا نشان جو ہے انتخابی نشان ہے وہ یہ ہے۔ وہ گو کہ یہ کنفیوژن پوری مطلب اس کمپین میں اور الیکشن میں یہ کنفیوژن کریٹ ہوگی، یہ مسائل وہ اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ تحریک انصاف کی اب اس رجسٹریشن کے ساتھ سمجھ لیں کہ یہ چیز آسان ہو گئی ہے امیدوار کے لیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنے آپ کو امیدوار بہرحال کہہ سکتا ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس لطیف کھوسہ صاحب نے جسٹس فیض عیسیٰ کی عدالت میں آج ایک اور بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے تو ہمارے سے فیلڈ ہی چھین لیا ہے، اور ہماری جو ریزرو سیٹس ہیں 230 کے قریب جو بنتی ہیں، آپ نے وہ ساری کی ساری ہماری ایک ہی جھٹکے میں ہم سے لے لی ہیں۔ تو آج اس سے ایک، چونکہ اب اس کے بارے میں کانسٹیٹیوشنلی اگر بات کی جائے تو انصار عباسی صاحب نے جو رپورٹ دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئین اس بارے میں بالکل خاموش ہے، یعنی اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اس سے اگر آپ نشان واپس لے لیتے ہیں، اس کے سارے امیدواران وہ آزاد الیکشن لڑ کے اگر وہ جیت کے آ جاتے ہیں اسمبلی کے اندر، تو اس کے بعد اگر کیا وہ اپنی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، اور کیا اس پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد انہیں ریزرو سیٹس مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی، اس کے بارے میں انصار عباسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن بہرحال اس کے بارے میں خاموش ہے۔ یہ قانونی نقطہ ہے، اس میں ان فیوچر ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف اگر جیت کے آتی ہے تو ان کے آزاد امیدواران جو ہیں ان کو بہرحال یہ بینیفٹ مل جائے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو جا کے جوائن کر سکتے ہیں، اور جوائن کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ایز پولیٹیکل پارٹی چونکہ وہ رجسٹرڈ ہے تو ان کی ریزرو سیٹس جو ہیں وہ بھی انہیں مل سکتی ہیں، اور اس میں ایک اور بھی شاید فائدہ ہو سکتا ہے، چونکہ اب یہ قانونی سارے معاملات ہیں
تو یہ اس کی جو اس پر بہترین اوپینین تو یقیناً کسی ایسی جو میرے قانون ہوگا اس کی آئے گی، اور یا اس کے بعد پتہ چلے گا آگے جب یہ اسمبلی میں جائیں گے تو معاملات تو کلیئر ہوں گے. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ جو فلور کراسنگ والا قانون ہے وہ بھی شاید اس پر لاگو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اب پاکستان تحریک انصاف کے نام پر ووٹ لے کے آیا ہے، نشان چاہے کوئی بھی تھا، تو اگر وہ فلور کراسنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر کوئی معاملہ اس طرح کا ہو سکتا ہے جیسے اسے ڈی سیٹ کیا گیا یا پیچھے جیسے 10-15 ارکان کے ساتھ ہوا. تو بہرحال اب چونکہ یہ قانونی معاملہ ہے، یہ جب اس کی جب پرتیں کھلیں گی، جب قانونی ماہرین اس پر رائے دیں گے تو اصل چیز تو اس ٹائم کلیئر ہوگی. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے یہ بہرحال ایک امید کی کرن ہے کہ اس کا اگر اس چیز کا انہیں بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی سے ان کی ریزرو سیٹس اور جو بندے ان کی جیت کے آتے ہیں وہ فلور کراسنگ سے اگر وہ بچ سکتے ہیں تو یہ بہرحال تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے اور یہ گڈ نیوز ہے، اور آنے والے ٹائم کے لیے ان کے لیے یہ فائدہ مند ہو سکتی ہے. دوسری میں نے ایک نیوز جو آپ سے میں نے شیئر کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک پوری کی پوری پولیٹیکل پارٹی ہے، انہیں اٹھا کر اندر ڈال دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا. اچھا یہ تو میں نے مطلب ایسی ایک بات کی تھی. دوسرے اینگل سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی افسوسناک بات بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو شیخ رشید صاحب ہیں ان کی پوری پارٹی وہ ویسے ہی 2 بندوں پر مشتمل ہے، یعنی ان کے ایک بھتیجے ہیں اور ایک وہ خود ہیں. تو وہ 2 بندوں کی اصل تو پارٹی ہے، تو ان کو یہ 2 ہی ان کے امیدواران بھی تھے غالباً پورے پاکستان کے اندر. تو آج شیخ رشید صاحب جو ہے ان کی 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس میں ان کی ضمانت کو کینسل کر دیا گیا ہے اور انہیں اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا. ساتھ ان کے بھتیجے جو ہیں شیخ راشد صاحب جو ہیں انہیں بھی اٹھا لیا گیا ہے. اب یہ ایک چیز بڑی مطلب ایک طرف تو اگر دیکھا جائے تو چلیں یہ تو ایک الگ بات ہے کہ وہ پوری پارٹی 2 بندوں پر مشتمل تھی اور 2 ہی ان کے کینڈیڈیٹ تھے. لیکن اگر ایک اور اینگل سے دیکھا جائے تو وہ یہ بھی ہے کہ یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، کیوں اٹھایا گیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لاجیکلی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ پھر بنائی جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے شیخ رشید صاحب کو سپورٹ کرنے سے آلموسٹ انکار کر دیا گیا تھا، کیونکہ شیخ رشید صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، عمران خان صاحب نے ایک بہرحال ایک فارمولہ بنا دیا تھا کہ ایسے لوگ جنہوں نے انٹرویوز کیے، جنہوں نے پریس کانفرنسز کی، جو پارٹی کو چھوڑ گیا، مشکل وقت میں ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، ان میں سے کسی کو بھی ٹکٹ نہیں دیا جائے گا یا انہیں سپورٹ نہیں کیا جائے گا. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو گوہر صاحب ہیں اس وقت جو چیئرمین ہیں موجودہ، انہوں نے شیخ رشید صاحب کو یہ ضرور کہا تھا کہ آپ ہماری پارٹی میں اگر اپنے آپ کو ضم کر لیتے ہیں تو ہم آپ کو ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہیں. تو بہرحال یہ ان کی ابھی بات چیت چل رہی تھی، اس پہ فیصلہ نہیں ہو سکا. تو ایک یہ بھی چیز تھی. بہرحال شیخ صاحب کے ساتھ ان کا معاملہ تو خراب چل رہا تھا، شیخ صاحب نے مختلف حلقوں میں جا کر اس کی شکایت بھی کی تھی، اب انہیں اریسٹ کر لیا گیا. تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعہ یہ کیس ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف شیخ صاحب پر تو نہیں تھا، تحریک انصاف کے اور بھی بڑے کارکنان ہیں جو الیکشن میں جا کے کانٹیسٹ کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں، ان پر بھی یہ مقدمہ تھا. تو ایک تو یہ اشارہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے، انہیں یہ سمجھ لے کہ ان کو ایک میسج بھیجا گیا ہے کہ آپ تیار رہیے کہ اگر آپ جیت کے آ بھی جاتے ہیں تو 9 مئی کا واقعہ تو یہ تلوار تو آپ کے اوپر لٹک رہی ہے، کسی بھی ٹائم پر آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا، آپ کو کمپین نہیں چلانے دی جائے گی، آپ فیلڈ میں آ کر اپنے لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے ایک میسیج بھیجنا بھی ایک ہو سکتا ہے. اور دوسرا شیخ صاحب کو بھی ایک پیغام دینا ہو سکتا ہے کہ جو نرم گوشہ رکھتے ہیں تحریک انصاف کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جس طرح کی وہ گفتگو آج کل کر رہے ہیں، تو انہیں بھی شاید سمجھانا مقصد ہو سکتا ہے. بہرحال یہ الیکشن سے اتنے ٹائم پہلے شیخ صاحب کو فوراً اریسٹ کر لینا، چند ہفتے رہ گئے ہیں، 3 ہفتے ہیں غالباً، اب تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے اگر پچھلے الیکشن میں جائیں ہم 2018 کے الیکشن میں، تو ایگزیکٹلی حنیف عباسی کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا، اسے 1 ہفتہ پہلے اٹھا لیا گیا تھا. لیکن حنیف عباسی کے لیے میں کوئی نرم گوشہ نہیں دکھا رہا، جس پارٹی کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں ان کے تو لیے تو خیر الیکشن تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے لیے تو معاملہ ہی الگ ہونا چاہیے تھا. اینی وے یہ شاید شیخ رشید صاحب کے حوالے سے حنیف عباسی کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کی کوشش کی گئی ہے. اینی وے آگے چلتے ہیں. ایک آخری خبر جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے ممبران، ان کی جو سینئر قیادت ہیں، ان کے اختلافات اس وقت کھل کر سامنے آ چکے ہیں. اس میں شیر افضل صاحب جو ہیں، شیر افضل مروت صاحب، آپ کو پتہ ہے شیر افضل مروت صاحب کی جو انٹری ہے نا، وہ پہلی انٹری پاکستان تحریک انصاف کے اندر جس سے وہ پرومیننٹ ہوئی، وہ لڑائی سے ہوئی تھی. لڑائی ان کی افنان جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک آپ کو پتہ ہے سینیٹر تھے، ایک جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی، اور ایون کچھ کہتے ہیں کہ انہیں مار پڑ گئی، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے مارا. تو جو بھی تھا بہرحال اس لڑائی کے اندر انہوں نے ایک جملہ بولا اس لڑائی کے فوراً بعد جب پروگرام کے حوالے سے انٹرویو کی. بہرحال پہلی تو ان کی جو میڈیا کے اوپر پریزنس تھی وہ آلموسٹ وہی تھی. اس کے بعد پھر جو جس چیز انہوں نے مشہور کیا، وہ کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ پروگرام اس کے بعد جاری رہا، تو مروت صاحب نے کہہ دیا نہیں پروگرام کہاں جاری رہا، پروگرام تو اس کے بعد بڑھ گیا. پھر تو یہ جو لفظ تھا بڑھ گیا، یہ ان کی وجہ شہرت تھا، اس نے ان کو مشہور کیا اور پوری دنیا میں شیر افضل ہونے لگ گئی.
اب ہوا یہ ہے کہ حامد خان صاحب ہیں، اسی طرح جو رؤوف حسن صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں، سینئر وکیل ہیں حامد خان صاحب بھی، تو ان کے حوالے سے ایک بات یہ ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں رؤوف حسن صاحب نے ایک انٹرویو کیا، اس میں ان سے پوچھا گیا جب شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کے ساتھ کبھی ان کی ملاقات بھی ہوئی ہو. اور حامد خان صاحب نے جب وہ میڈیا میں تھے تو میڈیا پر بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تو میں شیر افضل مروت صاحب میں تو انہیں جانتا بھی نہیں ہوں. اگر یہ دونوں باتیں ویسے کی جائیں تو یہ تذلیل ہے بیسیکلی، اگر ایکچولی دیکھا جائے تو رؤوف حسن صاحب یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ شیر افضل مروت صاحب کی ملاقات نہیں ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے. تو انہوں نے خیر اس پہ ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا عمران خان صاحب کی بہن بھی تھی، ان کی مسز جو ہے وہ بھی تھیں، اس کے علاوہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو تھے وہ بھی موجود تھے. تو جب میری عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا، لیکن اس کے بعد آگے پھر انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، ایک پولیٹیکل شخصیت پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی شخصیت ان کے بارے میں کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ مجھے ملے، میں اس کے چہرے کے اوپر خنزیر لکھنا بھی گوارا نہ کروں، تو میں کسی بھی پارٹی ڈسپلن کو میں بالکل بھی مد نظر نہیں رکھوں گا، جب بات میری عزت پر آ جائے گی تو میں بالکل سیدھی سنا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں تحریک انصاف کے لوگوں سے کہوں گا کہ وہ آپ پر لعنت بھیجیں. یہ سارے الفاظ بہرحال انہوں نے رؤوف حسن صاحب کے بارے میں، حامد خان صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے بولے ہیں، یہ ان کی سینئر قیادت کی طرف سے بولے گئے ہیں، یعنی شیر افضل صاحب کی طرف سے ایک جلسے میں بولے گئے. پھر انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میں سندھ اور یہ علاقے جو ہیں سارے کے سارے میں یہاں پہ اپنی کمپین بند کر رہا ہوں. انہوں نے اپنی ٹویٹ کر کے کہا کہ میں بند کر رہا ہوں اور حامد خان صاحب اور رؤوف حسن صاحب یہ اس کمپین کو سنبھالیں اور آگے چلائیں. پھر بعد میں انہوں نے کہا ورکرز جو ہے انہوں نے پرزور انہوں نے میرے ساتھ اپیل کیا تو میں اب دوبارہ وہ سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ سارے خیر چکلش ہیں، یہ بیان بازیاں جو ادھر سے بھی آ رہی ہیں ادھر سے بھی آ رہی ہیں، یہ معاملات ان کے چل رہے ہیں. لیکن ایکچولی بات یہ ہے کہ جو ڈسکس ہو رہی ہے حلقہ جات میں، مختلف حلقہ جات کے اندر، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شیر افضل صاحب ان کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ دی بھی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ ایسے لوگ اچانک کہاں سے آتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے. تو سوچا یہ سمجھا یہ جا رہا ہے یا میسج یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شیر افضل خان صاحب جو ہیں وہ ایجنسیوں کے بندے ہیں، انہیں اداروں نے بھیجا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر شور شرابہ کرنے کے لیے، ماحول خراب کرنے کے لیے، تحریک انصاف کو توڑنے پھوڑنے کے لیے، ان کے آپس میں گروپنگ کروانے کے لیے، لابنگ کروانے کے لیے، اور ان کی لڑائی کروا کر الیکشن کے اندر ان کے جو ہیں ان کی کمپین جو اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے بھیجا ہے مختلف اداروں نے. یہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کا موقف ہے. دوسری طرف شیر افضل صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ رؤوف حسن صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ فواد حسن فواد کے بھائی ہیں یہ، تو اب پتہ نہیں وہ کس سینس میں یہ جملہ بول رہے تھے، بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان کے بھائی ہیں. دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ دن پہلے جو تحریک انصاف نے ٹکٹ دیے تھے ان میں ایک امتیاز عالم صاحب کو ٹکٹ دیا گیا تھا تحریک انصاف کی طرف سے. وہ ٹکٹ جاری ہوا لیکن بعد میں انہوں نے ٹکٹ وہ نہیں لیا، انہوں نے کسی اور جماعت سے پھر ٹکٹ لے لیا ہے. امتیاز عالم صاحب صحافی ہیں، اس پر میں نے ایک ویڈیو بناتے ہوئے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 1 سال پہلے تک یہی شخص عمران خان صاحب کو گورگن کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے گورگن ثابت ہوگا، تو پھر انہوں نے ٹکٹ کیسے دے دیا؟ وہ بڑی عجیب بات تھی میرے لیے بھی بہرحال. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ امتیاز عالم صاحب نے وہ ٹکٹ ریفیوز کر دیا اور کسی اور جماعت کا ٹکٹ لے لیا. تو شیر افضل صاحب نے کہا ہے کہ ان کو ٹکٹ دینے میں، یعنی امتیاز عالم اور کچھ اور بھی صحافی اور کچھ اس طرح کے ایجنٹس ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر آ چکے ہیں مختلف لوگوں کے اور مختلف جماعتوں کے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ رؤوف حسن صاحب جو ہیں یہ ان کے کہنے پر ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں، یہ جان بوجھ کے رؤوف حسن ان کو ٹکٹ دلوا رہا ہے. تو گویا شیر افضل صاحب جو ہیں وہ رؤوف حسن کو، اور رؤوف حسن اور یہ گروپ جو ہے وہ شیر افضل کو اداروں کا بندہ کہہ رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کہہ رہے ہیں. اگر اسٹریٹ فارورڈ کہا جائے تو یہی بات ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کہا جا رہا ہے انہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے پر اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. بہرحال اس وقت جب پارٹی انتہائی مشکل وقت سے گزر رہی ہے، اگر وہ دونوں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دونوں گروپ سنسیئر ہیں تو اس سچویشن میں دونوں کو حوصلہ کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے. کوئی یہ کہہ دے کہ میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں، یہ بھی بالکل غلط بات ہے. کوئی یہ کہے کہ عمران خان سے ملاقات تک نہیں ہوئی اور میڈیا میں آ کر، یہ بھی غلط بات ہے. اور کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے تو یہ بھی بالکل غلط چیز ہے. یہ الٹیمیٹلی اس کا نقصان بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے، اس کا نقصان عمران خان کو ہو رہا ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ اس کرپٹ نظام کو ہوگا جس نے پورے کی پوری پاکستانی قوم کو ایک عرصہ دراز سے اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے. اس نظام کے خلاف جو لڑی جانے والی جنگ ہے، نقصان الٹیمیٹلی اس کو ہوگا. جو بھی حالات ہوتے ہیں انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. والسلام.